بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب چینل سے مدثر حسین آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں محترم رانا ثناء اللہ صاحب. سیاست میں ایک بہت بڑا نام. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب ہم آپ سے پارٹی کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کی پارٹی کے حوالے سے، پھر سیاست میں جو آج کل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا اوپر جو ایک بوگس مقدمہ ہوا اس کے حوالے سے جنرل گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو آپ کا پوائنٹ آف ویو پتہ چل سکے. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں 2018 کا الیکشن ہوا. اس میں آپ نے جو ہم سب نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں دو بھرپور نعرے تھے: ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو. فرض کریں آج کی تاریخ میں مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتے ہیں تو کس نعرے کے تحت آپ لوگ میدان میں اتریں گے؟ یہ آپ بحیثیت صوبائی صدر اگر ہمیں بتائیں تو. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں 2 ٹرنیور اور مرکز میں 1 ٹرنیور جو 2013 سے 2018 کا ہے، اس میں یہ ہر کسی کو معلوم ہے، یا تھوڑا سا بھی اگر اپنی یادداشت پہ آپ زور دیں کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این برسے اقتدار آئی تو صرف 2 مسئلے تھے ملک کے. ہر کسی سے آپ پوچھیں وہ کہتے تھے جی لوڈ شیڈنگ، جو کہ اس وقت تقریباً 18 گھنٹے ہو رہی تھی، اور دوسرا مسئلہ تھا دہشت گردی، جس کی اتنی بری حالت تھی کہ لوگ جو آپ کے کاروباری لوگ ہیں وہ دبئی آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یہاں پہ لوگوں کو، ہمارے انٹرپرینور جو ہیں ان کو کہتے تھے کہ جی دبئی آ جائیں ہمارے ساتھ، یہاں پہ آ کے بات کریں، یہاں پہ آ کے معاہدہ کر لیں، ہم نے پاکستان نہیں آنا. تو یہ 2 مسئلے تھے. اس کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف بڑے بھرپور انداز سے جو ہے وہ کام کیا، اور یہ دونوں مسئلے بائی دی اینڈ آف 2018 اور آج یہ دونوں مسئلے نہیں ہیں. آج کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں جو ہے وہ بجلی کے کا بحران ہے، یا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی ہے. ان دونوں بہت ہی بنیادی ایشوز کے اوپر، کیونکہ باقی تمام ایشوز جو ہے وہ انہی سے ریلیٹڈ تھے، ان کے اوپر حکومت نے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 5 سالوں میں ان مسئلوں کو ریزالو کیا. اس کے علاوہ اس کے فیوچر کے لیے سی پیک لے کے آئے. اگر سی پیک جو ہے وہ جس طرح سے اوریجنل ٹائمنگ میں، جو کہ پی ایم ایل این کا ٹائم فریم تھا، اس میں وہ 2022 تک اس کا فیز جو ہے وہ 1 مکمل ہو جانا تھا، بلکہ بہت سارا کام 2018 تک ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسے بیک برنر پہ ڈال دیا. تو اگر یہ ہو جاتا تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہاف آف دی ورلڈ کی ٹریڈ جو ہے وہ تھرو پاکستان ہوتی، تو پھر پاکستان کو جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، اپنا ضرورت جو ہے وہ 6000 ارب کی ہے، ٹریلین کی ہے، اور ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 3900 ہے. اور اس وجہ سے جناب اگر ہم قرضوں پہ انٹرسٹ دیں تو ڈیفنس کے لیے پیسے نہیں بچتے، ڈیفنس کے اوپر پیسے خرچ کریں تو ڈیولپمنٹ کے لیے بچتے. تو یہ سارے ایشو جو ہیں وہ حل ہو جاتے. لیکن جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینور مکمل کر کے کامیابی سے اگلے الیکشن کی طرف بڑھ رہی تھی، تو پھر وہ قوتیں جنہیں شاید پی ایم ایل این کی جو ہے وہ نظریاتی سوچ، میاں نواز شریف کا یہ نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ووٹ دو. وہ بھائی ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ ووٹ آپ جس کو مرضی دیں، لیکن ووٹ جو رزلٹ مرتب کریں اس کو تسلیم کیا جائے. ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا، اس کا نام ہے ووٹ کو عزت. اور کو پرچی کو اٹھا کے ہم نے کو اوپر جو ہے وہ چوم کے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ دراز میں نہیں رکھ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے، یا ہر ادارہ جو ہے وہ آئینی حدود میں جو ہے وہ کام کرے. وہ اسی طور پہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہر 5 سال بعد ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے، باقی ادارے جو ہے وہ اپنا کام کریں. جن حکومتوں کو یہ چیز ناپسند تھی
انہوں نے باقاعدہ ایک سازش کے تحت اور اس میں جو ہے پھر بہت کچھ ہوا. جنوبی پنجاب میں پی ایم ایل این کے جو اپنا جو تھے اپنا یعنی اسٹرانگ کینڈیڈیٹس، ان کو جنوبی پنجاب کے نام پہ توڑا گیا، ان کا علیحدہ گروپ بنایا گیا، پھر ان کو اٹھا کے بنی گالا میں جا کے پٹے پہنائے گئے. اسی طرح سے کراچی کو جو ہے وہ کیپچر کیا گیا. باقی پنجاب میں جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ کارنر کیا گیا. میاں نواز شریف کو بڑی اجلت میں اور الیکشن سے پہلے ان کو سزا دلائی گئی. اب اس سزا کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آ گیا ہے. جی جی وہ بالکل. جج جو ہے وہ نااہل ہو گیا ہے، اور اس جج نے خود اپنی ویڈیو میں تسلیم کیا کہ مجھ سے پریشرائز کر کے بلیک میل کر کے مجھ سے میاں نواز شریف کو سزا دلائی گئی. اور اسی طرح سے جو ہے تمام تر جو ہے وہ اس وقت جو بابا رحمتہ صاحب تھے، ان بابا رحمتہ صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں بیٹھ کے جو ہے وہ جس طرح سے پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ آپ جس سمجھے کہ کمپین کی، تو ان ساری چیزوں کے باوجود پی ایم ایل این نے جو ہے وہ 1,30,00,000 ووٹ جو ہے وہ پھر بھی حاصل کیے. اور پھر بھی جو ہے وہ اکثریت تو یہ نہ حاصل کر سکے، لیکن پھر جناب سب کو، کسی کے پاس 5 ووٹ، 3 ووٹ، 7 ووٹ، 2 ووٹ، ان سب کو اکٹھا کر کے تو جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ 4 ووٹوں کی اکثریت سے بنائی گئی. اور جو سبز باغ دکھائے گئے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، ان کا جو حشر ہوا ہے اس 1.5 سال میں، 2 سال میں، وہ سب کے سامنے ہے. اب جعفر، میں سب ایک چیز میں ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا، اسی میں ایڈ کرتا ہوں چلوں، کیونکہ آپ صوبائی صدر ہیں اور آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ جو بیرونی دباؤ تھا مختلف محکموں کا، انکلوڈنگ جو محکمہ زراعت کا دباؤ تھا جس کے تحت بہت سارے لوگوں کو توڑا بھی گیا، یہ تو اپنی جگہ پہ تھا، ہمیں نظر بھی آ رہا تھا. لیکن آپ یہ بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک پارٹی کے اندر 3 ڈویژن ایسے تھے 2018 میں جہاں پہ اندرونی اختلافات یا گروپ بندی تھی، اور اب بحیثیت صدر آپ اس گروپ بندی کو کیسے ختم کریں گے؟ اور وہ ڈویژن آپ کے سامنے ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جہاں جہاں پہ اندرونی اختلافات تھے. نہیں، اس میں جو ہے وہ اندرونی اختلاف جو ہے وہ پارٹیز میں آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹوں کے معاملے میں جو ہے وہ اگر آپ بھی وہاں سے امیدوار ہیں، میں بھی وہاں سے امیدوار ہوں، تو اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے وہ کوئی رنجش رہے، یا میں اگر الیکشن لڑوں تو آپ کے دل میں کوئی رنجش رہے. لیکن اس سے پارٹی ووٹ نہیں ٹوٹتا. پارٹی ووٹ جو ہے وہ پارٹی نشان کو پڑتا ہے. بے شک. میرا یہاں پہ صوبائی حلقہ جو ہے وہ عابد شیر علی صاحب کے ساتھ ہے، ان کا اوپر این اے کا حلقہ ہے، میرا نیچے صوبائی حلقہ ہے. تو ہمارے ان کے جو اختلافات ہیں وہ 2013 میں بھی تھے، وہ 2008 میں بھی تھے، وہ 2002 میں بھی تھے. ہاں، ووٹ تو نواز شریف کا ہے. ہاں، تو ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ان کو بھی پڑتا ہے، مجھے بھی پڑتا ہے، اور بے میں شک. بھی کامیاب ہوتا رہا ہوں، وہ بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں. بے لیکن شک. اس مرتبہ وہ جس طرح سے ان کو 1,200 ووٹ سے ہرایا گیا ہے، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں تھا، نہ میرے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا. اور بے اسی شک. طرح سے جو حلقوں میں جس طرح سے جو ہے وہ یعنی لوگوں کو پریشرائز کیا گیا، چیئرمین کو باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بلا کے نوٹس سرو کیے گئے کہ جی آپ کمپین نہیں کر سکتے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو ڈی سیٹ کر دیں گے، آپ کو گرفتار کر لیں گے. بلکہ میرے حلقے کے دو چیئرمینوں کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری نکالے گئے. تو یہ بڑا مشکل الیکشن تھا، اور جو لوگ اس کے باوجود جیتے ہیں وہ بڑا، آپ سمجھیں کہ بڑا فائٹ کر کے جو ہے وہ جیتے ہیں. اس اور میں کوئی شک نہیں. اگر فری اور فیئر الیکشن ہوتا، تو یہ رزلٹ جو ہے ایبسولوٹلی مختلف ہوتا.
बजा फरमाया। एक चीज और जो लोग समझते हैं, और वो मैं फिर अगेन ये कहूंगा कि आप बहैसियत सूबाई सदर आपको भी नजर से ये गुजरता होगा कि जब बात आती है सेनेट के टिकट पे, तो वहां पर पुराने वर्कर्स की बजाय फिर कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जो बाद में कभी नजर नहीं आते। जैसे अगर आप बुरा ना मनाएं तो जो उनका नाम ले लेता हूँ, जो हुमायूं अख्तर साहब हैं या बाकी इस तरह के लोग जो हैं, उनको वोट दे दिया जाता है, वो पार्टी के साथ फिर खड़े नहीं होते मुश्किल वक्त में। देखिए, उसमें ये है कि वो हुमायूं अख्तर साहब नहीं थे, वो हारून अख्तर साहब थे, जो जी जी, हुमायूं हारून अख्तर अख्तर साहब साहब। के भाई हैं। जी जी। लेकिन देखिए, टेक्नोक्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, हर हुकूमत को होती है। और जो लोग यानी टेक्नोक्रेट यानी वो मुआशी तौर पे जो है वो वेल जो है वो यानी नॉलेज रखते हैं। जिस तरह से अब शेख हफीज साहब को लाया गया है बाहर से, उन्हें एक मरतबा पहले भी लाया गया था, उससे पहले गालबन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी लाया गया था। तो जी हाँ, सियासी बिल्कुल। जमातों में टेक्निकल लोगों की कमी होती है। तो हारून साहब जो है वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और इकोनॉमी की उन्हें बड़ी सूझबूझ है, और उन्होंने हमारे साथ एफबीआर में हमारे दौर में ही एक अच्छी एफर्ट, एक अच्छा काम किया था। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब। इस्माइल, हाँ। तो फिर इन लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उन्हें, मैं समझता हूँ कि उस वक्त पार्टी लीडरशिप ने जो है वो उनको अकोमोडेट किया था। लेकिन बहरहाल वो जदोजहद के आदमी तो उस वक्त भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, और बाद में भी फिर उनसे ये तवक्को तो नहीं की जा सकती कि वो हमारे साथ जो है वो आके सियासी जदोजहद करें। बेशक। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी में मरियम बीबी ने एक बड़ी एक नई सोच लाई है वो, और वो है नौजवानों को आगे लाने की। और ये एक बहुत अच्छी सोच है जिसको बड़ा सराहा जा रहा है। और इसके तहत अगर आप देखें कि नए जो नौजवान एमपीएज और एमएनएज हमें नजर आते हैं, जैसे हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं या सानिया से आशिक साहिबा हैं, इसी तरह आयशा रजब अली साहिबा हो गई। बल्कि सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो हमें जो आतिफ रऊफ साहब हैं या ज़ीशान मलिक हैं, या यहाँ अमेरिका में डॉक्टर हुमा सैफ वगैरह, ये बड़े एक्टिव लोग हैं और इनसे पार्टी को बड़ा फायदा होता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो भी नए लोगों को इसी तरह मरियम बीबी की सोच को आगे बढ़ाना चाहेंगे, नए लोगों को, नौजवानों को आगे आने देंगे? नहीं, आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, ये हमारे नौजवान हमारे साथी हैं, हमें इनकी बड़ी कदर है, और बड़ा उनमें जोश है, बड़ा जज्बा है। लेकिन आप मरियम नवाज साहबा को इन तक महदूद ना करें। मरियम नवाज जो है वो इस पार्टी की, पीएमएलएन की, वो फ्यूचर लीडर है। और मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पार्टी को लीड करेंगे। और मरियम नवाज साहबा ने जब ये पिछले साल 2019 में उन्होंने पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए वो जब बाहर आई हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, पार्टी के वर्कर भी नहीं, पब्लिक एट लार्ज लेवल पे उनका इतना भरपूर इस्तकबाल हुआ, और उनकी ऐसी पॉपुलैरिटी सामने आई कि वो जहां भी गई, वो मंडी बहाउद्दीन गई, वो सरगोदा गई, खुशाब गई, पाकपतन गई, या मेरी अदम मौजूदगी में मैं जेल में था, वो मेरे घर तशरीफ लाई, फैसलाबाद आई। तो आप यकीन करें कि मुदस्सर साहब, रात 2 बजे भी हजारों लोग उनकी गाड़ी के साथ जो है वो दौड़ रहे थे। कोई शक वो नहीं। कुछ सिर्फ सोशल मीडिया के लोग नहीं थे, या सिर्फ पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो बेशक। आवाम थे। जी जी, बिल्कुल और वजह फरमाया। जो हमारा कमाल का इंटरचेंज है, वहां से 6 बजे निकलें तो मेरे घर तक टोटल 20-25 मिनट की ड्राइव है। वो वहां से 6, 6:30 बजे निकली है, रात 3 बजे मेरे घर पहुंची, और यहाँ पे 3 बजे ता हद्दे नजर जो है वो लोग खड़े थे। तो बेशक। उनको अवामी लेवल पे जो है वो एक एक्सेप्टेंस जो है, जो एक पॉपुलैरिटी जो है,
وہ ان کو حاصل ہے، جس طرح سے جماعت میں میاں صاحبان کو حاصل ہے، تو وہ آنے والے وقت میں جب پارٹی کو ضرورت ہوگی عوامی سطح پہ کمپین کے لیے، وہ الیکشن ہو یا کوئی موومنٹ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو وہ ایک بڑا مؤثر رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، اور وہ پارٹی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جب بھی پارٹی انہیں کوئی رول، کوئی ذمہ داری، کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ ادا کرنے کو کہے گی، تو وہ انشاءاللہ تعالی پارٹی کے لیے جو ہے وہ نکلیں گی۔ وجہ فرمایا مریم صاحبہ کے متعلق سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، پاکستان بھر میں جو بھی لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کے شیدائی ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، خاص طور پہ نواز شریف کے سپورٹرز ہیں، وہ جو ہزاروں لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ رات 2 بجے دوڑ رہے تھے نا، جی جی جی، انہوں نے کبھی سوشل میڈیا کبھی ان کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے بجا فرمایا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے جو کہ ہے وہ مریم بی بی سوشل رے میڈیا ایک آف ہوپ ہیں۔ اپنی جو ہے وہ اپنی ایک اس کی دنیا ہے، جی لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے فیصد ہماری پاپولیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ ہے، تو ان کی جو اپنا پاپولیرٹی ہے وہ اوور اینڈ ابو ہے، اور وہ بہت صحیح فرمایا آپ نے، کے لیول کی ہے۔ میں اس پہ بالکل لوگ کسی ہمارا قسم کی سوشل میڈیا دوسری ہے، رائے نہیں رکھتا۔ سوشل میڈیا کے جو ہمارے یہ چھوٹے بہن بھائی ہمارے بچے ہیں، ان کو میں یہ سوچ رہا ہوں، اور میں نے پارٹی لیڈرشپ سے بات کیا کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے۔ زبردست، ابھی جو ہے نا، یہ ہمارے کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، جی تو جی جی، ان کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو ہم ایک ڈسپلن کریں، ان کی جو آپس میں بھی جو ٹکراتے رہتے ہیں اس کو بھی ختم کریں، ہاں اور بچے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں۔ جو ہے نا ٹیم کے ساتھ پیرل جو ہے نا ہم ان کو چلائیں، جی بالکل، تاکہ ان مریم کی طاقت سے ہم بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت مریم بی بی کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کے لیے رے آف ہوپ ہیں، تو اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا، وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ہے، یہ سب دنیا مانتی ہے۔ لیکن جب مریم بی بی خاموش ہو جاتی ہیں تو پارٹی کے ورکرز کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کی پابند ہیں، ان کا پارٹی کے لیے باہر نکلنا، ان کا پارٹی کے لیے بات کرنا جو ہے وہ پارٹی کے تابع ہے۔ پارٹی لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، بے شک، پارٹی لیڈر جو ہے وہ جو رول ان کو سونپیں گے اس کے لیے وہ بالکل انشاءاللہ تعالی وہ ایک قدم، ایک لمحہ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رکیں گی، اور پارٹی جس وقت اور جب چاہے، آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ ابھی نہ تو کوئی ہم کسی موومنٹ میں جا رہے ہیں، نہ جو ہے وہ ہم الیکشن موبلائزیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو بلا وجہ تو ہم انہیں جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ اپنا ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ جب پارٹی کو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی وہ بیان بھی دیں گی، وہ پارٹی کے عوامی رابطہ بھی کریں گی، وہ پارٹی کے لیے جو ہے ہر وہ معاملہ جو پارٹی کو جس طرح سے ضرورت ہوگی، تو اس لیے وہ پارٹی ڈسپلن کے تابع ہیں۔ اگر وہ خاموش ہیں تو پارٹی کی وجہ سے، پارٹی کے حکم پہ، اور جب وہ باہر نکلیں گی تو پارٹی جب ان کی ضرورت محسوس کرے گی، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، اس کے اوپر اور کسی کو کوئی جو ہے وہ دسترس جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ اویلیبل ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ انہوں نے سیاست نہیں کرنی، نہیں، انہوں نے سیاست کرنی ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ بالکل پی ایم ایل این کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این کی کمپین جو ہے اس کو لیڈ کریں گی۔ رانا صاحب، ہم آتے ہیں پنجاب کی سیاست پہ۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے سال آپ کو اور حمزہ صاحب کو ایک مقدمہ، جو اس طرح کے مقدمے تھے جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں، ان کو آپ لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ تو مقصد جیلوں میں آپ کو بھیجنے کا کیا یہ تو نہیں تھا کہ آپ بہت زیادہ بولتے تھے حکومت کے خلاف، آپ کو سائڈ پہ کیا اور گورنمنٹ وہاں پہ پنجاب میں آسانی سے حکومت کر سکے؟ کیا یہ مقصد تھا اس وقت؟ نہیں، دیکھیں یہ یعنی جو ہے وہ ان کا اس وقت بھی یہی مقصد تھا،
اور آج بھی ان کا یہی مقصد ہے. اب تو وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے کوئی اس میں جو ہے وہ غلط فہمی یا ابہام والی بات ہی نہیں رہ گئی. انہوں نے تو آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ جی 6-7 لوگ ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہم اگر پیچھے ہٹ جائیں تو جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے. تو یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایکٹیو ہوں، جو لوگ پارٹی کو جو ہے وہ متحرک کر رہے ہوں، ان لوگوں کو گرفتار کر کے ایک تو اس چیز کو روکا جائے، اور دوسرا جو پیچھے لوگ ہیں ان کو پریشرائز کیا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ خوف جو ہے وہ بٹھایا جائے. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال انہوں نے جو ہے وہ حمزہ صاحب کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، مریم نواز صاحبہ کو ایک ایسا کیس جو سپریم کورٹ تک جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو جناب دوبارہ سے جو ہے وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے تو اس میں ان کو گرفتار کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاہ خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کیا، احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا، خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی سلمان رفیق صاحب جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ جیل میں تھے، وہ تقریباً پورے 1.5-2 سال بعد جو ہے وہ باہر آئے ہیں. حمزہ صاحب کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. باقی ہم جو ہے وہ کوئی 6 ماہ بعد، کوئی 8 ماہ بعد جو ہے وہ بیل پہ باہر آئے ہیں. اب اس وقت میرے علاوہ اور میاں شہباز شریف صاحب کے علاوہ چودھری برجیز طاہر ہمارے ایم این اے شروع پورے سے، ان کو نیب کا نوٹس ہے، خواجہ آصف صاحب کو نیب کا نوٹس ہے، شاہ خاقان عباسی صاحب کو نیب کا نوٹس ہے، احسن اقبال صاحب کو نیب کا نوٹس ہے، جوید لطیف صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نوٹس ہے، محسن رانجھا کو جو ہے وہ نیب کا نوٹس ہے. جو آدمی جو ہے وہ کھل کے اسمبلی میں تقریر کرے یا کوئی آدمی جو ہے وہ میڈیا پہ آگے بات کرے، اگلے دن اس کو نیب کا نوٹس آ جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ سیاست اور اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائی ہے یہ تھرو نیب مینج ہو رہی ہے. یہ نیب جو ہے یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا. تو یہ کوئی احتساب نہیں ہو رہا، یہ جو ہے یہ پولیٹیکل جو ہے یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے. ورنہ اگر احتساب ہو تو پھر مالک ڈبہ کے لوگوں کو نہ پکڑے. یہ بی آر ٹی جو وہاں پہ 121 ارب روپیہ قوم کا ڈبو دیا ان کو نہ پکڑے. یہ چینی ڈکیٹی جنہوں نے 200-300 ارب روپے جو ہے لوگوں کی جیبوں سے لوٹا ہے، یہ ادویات مافیا، یہ آٹا مافیا، یہ پیٹرول مافیا، تو یہ سارے مافیا جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو ان کی طرف نہ کوئی جائے. تو یہ تو صرف اور صرف جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے. لیکن جو ان کی بری پرفارمنس ہے، جس طرح سے انہوں نے عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے، جس طرح سے ملک کی اکانومی کو ڈبو دیا ہے، جس طرح سے کاروبار جو ہے وہ لوگوں کا بند ہو گیا ہے، ریڑھی والا جو سڑک پہ کھڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو 10 کروڑ کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے وہ بھی رو رہا ہے. تو اگر حالات یہی رہیں گے تو یہ پھر جتنے 10 لوگوں کو پکڑ لیں، 15 کو پکڑ لیں، 20 کو پکڑ لیں، اس سے جو ہے وہ حالات ان کے قابو میں نہیں رہیں گے اور ملک جو ہے وہ عنقریب افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے. ران صاحب، آپ نے نیب کی بات کی. پچھلے دنوں جب نیب کے سلسلے میں بات چیت ہوئی تو ایک ویڈیو سر سے پاؤں تک والی بڑی گردش ہوئی اس کی. سوشل میڈیا پہ بھی، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی سر سے پاؤں تک کی نیب کے چیئرمین کی ویڈیو تھی، وہ چلتی رہی. اس کے بعد سنا ہے اس کی 3-4 اور ویڈیوز بھی ہیں جو کہ آنی ہیں یا آ چکی ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ یا جن کے پاس ویڈیوز ہیں وہ پریشرائز کر کے نیب کو چلا رہی ہیں آپ کے خلاف، یا گورنمنٹ کسی اور طریقے سے چلا رہی ہے؟ نہیں، پریشرائز کر کے چلا رہی ہے، بالکل بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ پریشرائز کر کے چلا رہی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب نیب چیئرمین نے ایک انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 10-15 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ریفرنسز تیار ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو گورنمنٹ جو ہے وہ درام ذکر پڑے گی. اور ان میں سے ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کی صحت بڑی کمزور ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کہیں ہو نہ جائے. وہ وہی ہے تیلی پہلوان جو وہ میرے صوبے کا ہے جی، میں جانتا ہوں اس کو. وہ ان کا نام میں نے تیلی پہلوان رکھا ہوا ہے. جی جی تو جی. وہ پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، آج کل وہ وزیر دفاع ہیں. ہاں جی. اور
کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ہاں اللہ خیر کرے. تو اس کے بعد یہ آگئی ویڈیو. تو اس ویڈیو کے آنے کے بعد پھر وہ کہاں گئے 10-15 آدمی, تو کہاں گیا معلم جبار, کہاں گیا PRT. اس کے بعد تو پھر اپوزیشن ہی ہے. اپوزیشن کے 10-12 لوگ انہوں نے پچھلے سال پکڑے ہیں, ان میں سے کوئی اپنا 8-10 آ گئے ہیں, اب 8-10 کو اور پکڑنے کو تیار ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. ہم پوری استقامت سے ان کا یہ جبر برداشت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے ہمیں ریلیف بھی ملے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ ویڈیوز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر تو ایک بڑا ایک سملر پیٹرن سا نظر آتا ہے وکٹمائزیشن کا, کہ پہلے نیب کی ایک ویڈیو آ گئی, اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ارشد ملک صاحب کی آ گئی. اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو باقی جیسے آپ نے ذکر کیا بابا رحمتہ یا باقی لوگ جو تھے جو اس پورے ڈرامے میں شامل تھے, کیا ان کی بھی کوئی ویڈیوز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایسے فیصلے ہوئے؟ جیسے دیکھیں دانیال عزیز صاحب, طلال چودھری صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے, مریم صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, سب سے بڑا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف جو بنا. تو کیا یہ بھی سارا ویڈیوز کا ہی تو چکر نہیں ہو سکتا کہ کسی نہ کسی کی ویڈیو کسی کے پاس ہو؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ججز کو پریشرائز کرنے کا ماحول جو ہے وہ یہاں پہ بڑا جو ہے وہ اوپن ہے, کوئی سیکرٹ نہیں ہے. میرے کیس میں جو ہے وہ مجھے جب گرفتار کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ مہینے بعد ہی وہ جج صاحب جو ہے وہ میری بیل لینے کو تیار تھے, کیونکہ وہ پتا تھا کہ یہ بڑا چھوٹا کیس ہے. تو انہوں نے ڈیورنگ آرگومنٹس جب وہ میری بیل کا آرڈر لکھوانے لگے تو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ان کو تبدیل کر کے جو ہے وہ ان کو وہاں سے اٹھایا اور ڈیرہ غازی میں پھینکا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں ججز جو ہیں وہ اگر مثال کے طور پہ ملک میں جو ہے وہ اعلیٰ اور لوئر جوڈیشری کے 1500 یا 1600 ججز ہیں, تو سارے لوگ پھر ایک جیسے جو ہے وہ وائز نہیں ہو سکتے, ایک جیسے دلیر نہیں ہو سکتے, ایک جیسے میرٹ پہ فیصلے کرنے نہیں ہو سکتے. بعض بہت مضبوط ہو سکتے ہیں, بعض بہت میرٹ پہ فیصلے کرنے والے ہو سکتے ہیں, بعض بہت دلیر ہو سکتے ہیں, کچھ ان میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ کو ان کے کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ گھیر کے ان کو کمزور یا ان کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے خلاف گورنمنٹ نے, اب اس کے بعد ہر جج جو ہے وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ یا گورنمنٹ کی خواہش کے خلاف فیصلہ کرنے سے پہلے کیا نہیں سوچے گا؟ اصل میں تو یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. صرف ارشد ملک کو جو ہے وہ اپنا برطرف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ارشد ملک نے تو مس کنڈکٹ کیا, اس نے غلط فیصلہ کیا, اس نے پریشرائز ہو کے غلط سزا دی, لیکن جنہوں نے پریشرائز کیا ان کے وہ نام لے رہا ہے ویڈیو میں. اس کی جو ویڈیو میں اس نے بتایا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ 14 سال سزا دو میاں نواز شریف کو, دونوں ریفرنسز میں نے تو پھر بھی ایک میں بری کر دیا اور ایک میں 7 سال سزا دی. تو وہ جو فیکٹر ہیں ان کا بھی تو جب تک اس ملک میں صدے بات نہیں ہوگا تو اس وقت تک تو پھر ایسا ہی انصاف ہوگا, ایسا ہی احتساب ہوگا. ہم نے ارشد ملک کی ایک ویڈیو دیکھی, لیکن جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ نام باقاعدہ آئے ہیں کچھ لوگوں کے, بڑی ہستیوں کے, وہ والی ویڈیو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں, وہ ویڈیو جو ہے وہ ناصر بٹ صاحب کے پاس ہے, میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے. ناصر بٹ صاحب پھر اس کو میرا خیال ہے لے کے آ گئے تھے یہاں پہ UK, یہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فورنزک آڈٹ کا جی سرٹیفکیٹ لگا کے انہوں نے واپس بھیج دی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول ہو چکی ہے. اور ویسے بھی جو ہے وہ ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو بھیجنے کو بھی تیار ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس تھرو ویڈیو لنک دینے کو تیار ہیں. اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم اس کو اس لیے نہیں اوپن کر رہے, یا بٹ صاحب نے اس کو اوپن نہیں کیا کہ اس میں بہت اعلیٰ شخصیات کے جو ہے وہ نام وہ جج صاحب جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو اس لیے کسی ایک آخری طور صحافی نے بتایا کہ وہ ان ناموں میں سیاستدان تو نہیں ہے, لیکن بابا رحمتہ کا نام شاید آیا تھا. جی بالکل, اس میں جو ہے وہ ہم اسی لیے جو ہے ہم عدلیہ کا بطور ادارہ جو ہے وہ ہمیں بہت احترام ہے, اس احترام کو ہم روز خاطر رکھنا چاہتے ہیں.
اور وہ احترام میں رہے گا ہی تو پھر ہی جو ہے وہ لوگوں کو انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوگا. کمزوریاں جو ہیں وہ دور ہونی چاہیے. ان کمزوریوں کو جو ہے وہ ہم پبلک کرنا جو ہے وہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو بٹ صاحب نے بھیج دی ہے اس کو اعلیٰ عدلیہ اور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہے وہ اس کو دیکھیں اور نہ صرف جو ہے وہ میاں نواز شریف کو انصاف دے بلکہ ان قوتوں کو بھی ایکسپوز کریں. جو بلیک میل ہوا, جو انڈر پریشر ہوا, اس کو وہ تو گھر چلا گیا, لیکن ان کا بھی تو سدے باب ہونا چاہیے, ان کو بھی تو ایکسپوز ہونا چاہیے. وہ کل کو کسی اور کو جو ہے وہ اسی طرح سے انڈر پریشر کر کے کسی اور کو سزا دلائیں. رانا صاحب, آپ کو جب ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا, اس سے پہلے جب آپ میڈیا پہ آتے تھے تو آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے, لیکن جب واپس آئے ہیں آپ تو آپ بہت محتاط ہو گئے ہیں. کیا یہ کوئی ہدایات کہیں سے, کسی جگہ سے؟ نہیں, وہ خوبصورت باتیں جو ہیں وہ بلکہ ان سے زیادہ خوبصورت باتیں تو یہ میرا جس دن اسمبلی میں نے بجٹ پہ اسپیچ کی ہے وہ خوبصورت باتیں تو اس دن بھی ہوئی ہیں, اور انہی میں سے ایک بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے. بے شک, بے شک. اچھا رانا صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مقدمے کی تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم سب کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جو رول آپ کی وائف نے ادا کیا آپ کی غیر موجودگی میں, وہ ایک انتہائی خوبصورت کردار تھا ایک بیوی کا جو ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مشکل ٹائم تھا, آپ کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا تھا, آپ کے داماد شہریار کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بن گیا تھا. اس وقت ایک خاتون نے انتہائی جواں مردی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں, بہت مقابلہ کیا, اور وہ ہم سب کو اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ دو ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کرنے چاہیے. یہ خواتین کا رول ہے, اور انہوں نے یقیناً بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی یاد تازہ کر دی تھی. میں جی بالکل, یہ رول جو ہے یہ پہلے موجود تھا پاکستان میں, اور اس رول کو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے ادا کیا تھا. تو بالکل انہوں نے اسی کی یاد تازہ کی اور انہوں نے اس رول کو اسی طرح سے نبھایا, اور اس رول کی وجہ سے جو ہے میرے مقدمے کو میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی جھوٹا ثابت کرنے اور گورنمنٹ کے اس ظلم اور زیادتی کو ایکسپوز کرنے میں جو ہے بہت مدد ملی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں نے, میڈیا کے دوستوں نے, پارٹی کی لیڈرشپ نے, پارٹی کے کولیگس نے, انہوں نے بھی جو ہے اس میں بھرپور حصہ ڈالا. تو پھر سب جو ہے وہ جب پوری ٹیم جو ہے وہ ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ پورے استقامت کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر جو ہے وہ جھوٹ جو ہے نا وہ پھر ٹھہر نہیں سکتا, اور جھوٹ جو ہے وہ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے, کل کلاں کو آپ گورنمنٹ میں واپس آتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اس وزیر کی جس نے اللہ کو جان دینی ہے, اور ایک حاضر سروس جو کہ بہت ہی نمایاں تھے آپ کے جھوٹے مقدمے میں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے جب آپ گورنمنٹ میں واپس آئیں؟ کیا ایسی کوئی خواہش ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جی, کارروائی جو ہے وہ صرف میری ذات کے لیے نہیں یا میرے انتقام کی خاطر نہیں, لیکن اس ملک میں اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ سیاسی انتقام میں جو ہے وہ اس حد تک لوگ آگے نہ بڑھیں اور ان کو ایک میسج جائے. اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ قانون, آئین اور رولز کے مطابق جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے. بے شک. رانا صاحب, ہم اپنے انٹرویو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس وقت کرنٹ جو سینیریو ہے, اس وقت جو چل رہا ہے, ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی. میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت 2018 سے پہلے عمران خان نے اپنی پارٹی کو جس طرح پورٹرے کیا, اس نے کہا میرے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں. انہوں نے 2011 میں اسد عمر صاحب کو اپنا ایک سب سے قابل ترین وزیر جو بنا کے فائنانس منسٹر کے طور پہ پیش کیا. جب گورنمنٹ ان کو 2018 میں ملی تو اسد عمر صاحب 6 ماہ بمشکل نکال سکے. معیشت کا بیڑا غرق آپ نے بتایا ہو ہی چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 3 سال جو ہیں یہ اسی طرح چلنے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جو ہماری اسیسمنٹ ہے, اگر ہم بھی پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاست میں ہمارے بھی, ہم کوئی پریڈکشن تو نہیں کرتے
یا کوئی ہم یعنی علم نجوم تو نہیں بتاتے، لیکن ہماری بھی پولیٹیکل اسیسمنٹس ہوتی ہیں. تو اس بیڈ پرفارمنس کے ساتھ اور اس بیڈ پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ جو تباہی کر رہے ہیں ملک کی اکانومی کی اور اداروں کی، اور جس طرح سے عام آدمی، آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی کا انہوں نے ایک پیسہ تنخواہ کا بڑھایا نہیں ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ آلموسٹ تمام جو ضروریات کی اشیاء ہیں، وہ وہ آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، گوشت، یعنی ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا سے لے کے جو ہے وہ 4 گنا تک، 5 گنا تک بڑھ گئی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کوئی ڈلیوری نہیں ہے. تو اس طرح سے تو پھر جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. یہ اچھا تو یہ 1.5 سال مجھے نکل گیا ہے، اس کے بعد یہ کورونا نے 6 ماہ ان کے نکال دی ہیں. اگر کورونا نہ ہوتا تو شاید اب تک ہی جو ہے وہ صورتحال کسی جو ہے وہ افراتفری یا انارکی کی طرف بڑھ چکی ہوتی. اب بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ پوسٹ کورونا حالات جو ہیں وہ شاید پھر ہاتھوں سے نکل جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، معاشی لحاظ سے بھی، تعلیمی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، آپ کوئی بھی محکمہ اٹھائیں، پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا، ریلوے کا بیڑا غرق ہو گیا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ بحیثیت اپوزیشن آپ کا کیا اب رول ہے کہ اس عوام کو اتنے گند جو انہوں نے بنا دیا ہے اس سے نکالا جائے؟ دیکھیں جی، عوام پھر جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلتی ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، ورنہ نہیں تو پھر لوگ جب گلیوں سے ڈنڈے لے کے نکلیں گے تو وہ پہلے اپوزیشن کو ڈنڈے ماریں گے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. اور یہ جو اے پی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے غالباً نیکسٹ ویک، اس میں اپوزیشن کو عوام کے ان مسائل کے اوپر کوئی اپنے احتجاج کا جو ہے وہ اعلان کرنا ہوگا. انہیں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہوگا. انہیں لوگوں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہم آپ کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے کنسرن ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ احتجاج کرنے کو اور آپ کی مشکلات کو حل کرنے کو تیار ہیں. تو ایسے حالات میں پی ایم ایل این کی جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ سوجھ بوجھ یا سمجھ یہی ہے کہ لوگوں کو فریش مینڈیٹ کے لیے جو ہے وہ عوام سے رجوع کیا جائے. فریش مینڈیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید خاقان عباسی صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا کہ جب تک تیسری قوت اپنے کردار کا تعین نہیں کر لیتی اس وقت تک فریش مینڈیٹ کوئی بھی، پھر تو چہرہ بدلنے والی بات ہے نا جی. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، وہ شہاد خاقان عباسی صاحب اور بات کر رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ، اور وہ بات درست ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کو اس حد تک گمبھیر کر دیا گیا ہے، اس ملک کی اکانومی کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے کہ اب شاید کسی ایک جماعت کے بس کا روگ نہیں رہا کہ ملک کو وہ واپس ٹریک پہ لائے. اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک قومی قیادت کے مابین ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس ڈائلاگ میں جو دوسرے ادارے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں جوڈیشری ہے، ان کو بھی شامل کیا جائے. اور اس طرح سے پوری قومی قیادت جو ہے وہ مل کے اس ملک کو اس صورتحال سے نکالنے اور واپس ٹریک پہ لانے کا جو ہے وہ ایک روڈ میپ طے کرے اور اس کے اوپر متفق ہو. بھلے اپوزیشن بھی متفق ہو، حکومت بھی متفق ہو، حکومت میں رہے، اپوزیشن میں رہے. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ درست ہے. ملک کو جس دلدل میں دھکیلا جا چکا ہے وہاں سے واپسی کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہے. ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح سے ہم نے 2013 میں کہا تھا کہ جی ہمیں ووٹ دیں، ہم لوڈ شیڈنگ بھی ختم کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ دہشت گردی بھی ختم کریں گے. آپ اگر کو کہہ کہ جی آپ اگلے 6 ماہ میں برسے اقتدار آ گئے تو آپ ملک کو جو ہے وہ واپس ٹریک پہ لے آئیں گے اور اکانومی کو جو ہے وہ اسی سٹیج پہ لے جائیں گے جب آپ کی گروتھ جو ہے وہ 5.8 تھی. تو نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے. ایسا جو ہے یہ ممکن اسی وقت ہوگا
جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ قومی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے، ملک کے حالات جو ہیں یہ بہت زیادہ دگرگوں ہو چکے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قومی لیول پہ تو آپ یقیناً ایک اے پی سی بلوائیں گے، بات ہوگی، لیکن پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں، پنجاب میں تو آپ یہ وہ والا چمن ہے جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سفر ایسا ہوا کہ وہ الٹا چل رہا ہے، ترقی کا سفر، یعنی جو کچھ آپ نے کر دیا اب باقاعدہ الٹا کام شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہوگا جس میں نواز شریف کا دیوانہ نہ ہو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب کے لیے آپ کو باقی کسی اپوزیشن پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود باہر نکلیں اور یہ حکومت کو پنجاب کی لیول پہ چینج کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ اگر ہم نے گورنمنٹ کے خلاف موومنٹ میں جانا ہے تو میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ رائے ہوگی، باقی پارٹی جو فیصلہ کرے وہ فیصلے کے ہم بھی پابند ہیں کہ ہمیں پوری اپوزیشن کو ساتھ لینا ہوگا۔ تمام اپوزیشن پارٹی جو ہیں ان کو ہمیں ساتھ لینا ہوگا، بلکہ جو الائز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں ان کو بھی دعوت دینی ہوگی کہ بھئی یہ حالات ہیں ملک کے، اور آپ مہربانی کریں ان کا ساتھ چھوڑیں اور ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں۔ یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگل پارٹی ڈیسیجن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آل پارٹیز ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ بہت اچھے جی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی آخری پیغام دیں، اس کے بعد ہم اس انٹرویو کو پراپرلی وائنڈ اپ کریں۔ دیکھیں جی، میں اس وقت جو بھی جو ہے وہ ہمارے سننے والے ہیں، حالانکہ میں آج صبح 10 بجے گھر سے نکلا تھا، پہلے ایک پارٹی کی بڑی ہیکٹک میٹنگ تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے لاہور سے میں فیصل آباد آیا، فیصل آباد میں نے آ کے یہاں پہ کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کیا، میڈیا کے پروگرام بھی کیے، تو میں اس وقت بالکل جو ہے وہ یعنی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ آپ کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ جو بھی آپ نے سوالات اٹھائے بے تو شک۔ ان کا میں نے جواب جو ہے وہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ مقصد یہی تھا کہ جو بھی پارٹی کے لوگ، جو ہمارے ورکر، جو ہمارے ساتھی، جو ہمیں جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک اور قوم کے لیے کچھ بہتر کیا ہے، پی ایم ایل این نے بہتر کیا ہے، میاں نواز شریف نے کی قیادت میں ہم نے ملک کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، میاں شہباز شریف کی قیادت میں پنجاب کی خدمت کی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس صورتحال میں جہاں بھی کوئی ہے، جس قدر بھی جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری استقامت کے ساتھ ان حالات کا بھی مقابلہ کریں گے، اور کسی قیمت کے اوپر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قدم جو ہے وہ ڈگمگائیں گے نہیں۔ ہم اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، یہ جو اس وقت لوگ مسلط ہو چکے ہیں، جن کا ایجنڈا، جن کی پالیسی ماسوائے انتقام کے، جھوٹ کے اور نفرت کے اور تکبر کے کچھ اور نہیں ہے، ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ بھی کریں گے، اور موقع ملنے پہ جو ہے وہ خدمت کا وہی سفر جو 31 مئی 2018 کو ختم ہوا ہے، اسے وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی قیادت میں جا کے شروع کریں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی ہیں پورے حوصلے سے رہیں، پوری استقامت سے رہیں، اور جہاں پہ جو آپ اس بارے میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے میاں نواز شریف کو انہوں نے سزا دی، انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کا پروپیگنڈا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کل جو ہے وہ ان کو دنیا کی نظر میں بھی اور پاکستان کے عوام کی نظر میں بھی ہے وہ سرخرو کیا۔ اسی طرح کے ان کے تمام الزامات جو ہے وہ اپنی موت خود بھریں گے انشاءاللہ۔ بات صرف یہ ہے کہ تھوڑا وقت کی بات ہے، ہمیں اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پوری استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا ٹائم لیا، اور یقیناً رات کے اس وقت 12 بج رہے ہیں اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ انٹرویو میں شامل ہیں، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ اگین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہو۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔